اور شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ آج کل عدم برداشت لوگوں میں بہت زیادہ ہے، ٹالرنس جو ہے وہ زیرو ہو چکی، ذرا ذرا سی بات پہ ہم خفا ہو جاتے اور اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو ہم نے تکبر پہ گفتگو کی۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز تو عمل ہے نا جی، علم جتنا مرضی آپ پھیلا لیں پڑھ لیں، جب تک اس پر عمل نہیں ہو۔ رب نے بھی جو سورہ ملک میں فرمایا نا، موت و حیات کا جو مقصد ہے، جو مقصد زیست ہے، وہ بھی دیکھیں نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو تخلیق کیا، زندگی کو تخلیق کیا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھا جا سکے کہ تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے۔ تو بات عمل کی، علامہ اقبال نے بھی اسی طرف توجہ دلائی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ علم جو ہے وہ رستہ دکھاتا ہے، تو جب آپ اس رستے پہ چل پڑتے ہیں اسی کو عمل کہتے ہیں۔ رستہ ویکھن کا فائدہ ہی نہیں ہے، راہ کدھر نو جاندا ہے، میں ادھر نو جاندا، سارے راہ ویکھو ٹرنا کو نہیں، اصل گل تے ہوئے راہ تے ہوئے جدے تے تسی ٹرنا ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق، جدھر بھی ایمان پہ بات ہوئی قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہ پہ، تو ساتھ ہی عمل کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان کی بھی بات ہے، عمل کی بھی بات ہے، تو پتہ چلا کہ ایمان ایک درخت ہے، عمل اس کا پھل ہے۔ اس درخت کا کی فائدہ سوائے شاید ہو جنہاں کوئی پھل ہی نہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے درخت عطا فرمائے جن کے ہم پھل بھی انجوائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج کا موضوع سخن جو ہے وہ ہے کہ غصہ یہ وہ چیز ہے، بشمول میں کوشش کر رہا ہوں، طبیعت میں اپنے بھی بڑا جلال ہے، لیکن کافی حد تک اس پہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گفتگو بھی آج کرتے ہیں کہ پھر اور شاید احساس ہو جائے کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو خود نہیں کر رہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کوشش کرا کریں جو چیز آپ کے اندر ہو نا پوری تبلیغ شروع کر دے، آپ پہ شرم آ جائے گی کہ لوگوں کو کہنا پہ آپ کردہ نہیں پیا، چراغ تلے دے رہا ہے، تو پھر یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ کیا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو نا کہ بندے نے داڑھی نہیں رکھی، دوسرے کو کیوں کہہ سکتا ہے کہ تو داڑھی رکھ، اینجی گل ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو وہ چیزاں آ ہوئی جاندیاں نے، جدوں تہاڈا دل کرے میں دوجے نوں کہاں کہ یہ سنت رکھو جڑی 1,24,000 کموں میں شمبیا دی سنت ہے، تے اپنے لیے دھیان جائے گا نا کہ یار لوگوں میں کیویں کہاں جب میں آپ ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب تسی نا کہو میں لوگوں نا کہنے لگ پاتے، اسی لیے سرکار نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، لوگوں کو میری طرف سے پہنچا دو، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم کون سے عالم ہیں، کسی کو کیا بتائیں، یہ وہ جتنی چیز آپ کو آتی ہے آپ اس کے عالم ہے۔ ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے، اس کا آپ کو تفسیر بھی آتی ہے، افہام و تفہیم بھی ہے، سوجھ بوجھ بھی ہے ساری، آپ اس آیا کریمہ کی کیا ہے؟ عالم ہے، آپ اس کے کیا ہے؟ عالم ہے۔ تو اگر ایسی بات نہ ہوتی تو حضور کبھی نہ فرماتے کہ میری طرف سے پہنچا دو، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ آپ جب اس کے آپ عالم ہو گئے، وہ جو آیت آپ کو آ گئی آپ سمجھ گئے، تو آپ اس کے کیا ہے؟ بولے عالم ہے۔ تو پھر چھوٹا عالم بڑا عالم فوق کل ذی علم علیم تو ہے۔ تو آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں نے جو سرنامہ خطاب بنایا ہے مقدسہ کا کچھ حصہ، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ایدے تے گل اسی ایویں نہیں کر رہے، ایدے تے گل میں کرن تو پہلے دیکھیا کہ ایدے تے گل اللہ رب العزت نے گل کی تھی۔ اس گل تو وڈی کیڑی گل جیڑی گل رب دی ہوئے، اس گل تو وڈی کیڑی گل جیڑی گل رسول اللہ دی ہوئے۔ تے جیڑا اللہ دی گل کرے، رسول اللہ دی گل کرے، صحیح معنی تے گل بھی اسے بندے دی بندی ہے۔ وہ گل نہیں کو پی سکتا جہاں انہوں کی گل کرے، اندر گل کوئی نہیں پی سکتا۔ گل ادو ہی ہونا پہنتا جب تھی اپنی گل کرتے، جو اللہ کی گل ہوئی وہ رسول کی گل ہوئی، تو پھر کوئی گل پی سکتا
نہیں نا. تو پھر گل جدوں کرنی کدی کرنی ہے؟ اللہ دی گل کرنی یا رسول اللہ دی گل کرنی ہے؟ تو اللہ دی گل کی ہے والقاسمین والقاسمین ہائے ہائے والقاسمین کی پیندے نے جی الغیظ غصہ پی جانے. کون؟ اللہ دے بندے مومن ایمان والے متقی پرہیزگار. رب دسدا ہے انہاں دی نشانی کی ہے والقاسمین الغیظ. غصہ تے ہوندا وچ رکھے ہے لیکن جدوں آوندا ہے تے پی جاندے نے. جدوں کوئی انہاں کی غلطی کردا ہے والعافین عن الناس اونوں معاف کر چھڑدے نے. جیڑی شاید جڑا شاہکار رب نے بنایا نا تے رب نے او دا دس بھی چھڈیا جناب انہاں دی نشانی کی ہے. انہاں دی کی نشانی کی کہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. لوگوں سے کیا کرنے والے؟ اب چونکہ وہ درگزر کرنے والا آج ٹاپک نہیں ہے, آج ہے والقاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. غصے کو بولو بولو کیا. ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے اور امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ اوصنی, مجھے کوئی وصیت کرے. اور مزے کی گل انہیں کیا مجھے نصیحت کرے لیکن چھوٹی سی کرے. سبحان اللہ, اونچی کرے. انہیں کیا جی نصیحت کرے کہ نال شرط کی لاتی چھوٹی کرے. میں بھی کروں میں جو کو آگے شاہ جی کو نصیحت کرو میں چھوٹی جی کرو فٹافٹ کرو میں کو ایڈا کہاں چل جا جی کو فٹافٹ انجی نال کہ شرطاں تے نہیں جانا ایک نہ نصیحت کرا پہلے تو میں سیدھا کرانا نصیحت کے بعد ہی کہہ لینا ہے. سرکار کو کیا ہے نصیحت بھی کرو. ہائے 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 ہائے. دیکھو آمنہ دلال دا اخلاق ویکھو, آپ دا وتیرہ ویکھو. ہونا ہی گل کوئی ایسی گل نہیں بھائی تو میرے تے شرطاں عائد کری جا رہے ہیں, ایک میرے کو نصیحت لینا ہے اتوں میں بونڈ کری جا رہے ہیں. گل پوچھنی جا کام کر تو آ کے مینوں نصیحت کری جا رہے ہیں کہ چھوٹی کرنا. نہیں سمجھ آ رہی. میں بھی ایک قسم کی نصیحت ہی ہے نا, بھاجی کرنی یا چوٹی کرنی کہ تو میرے کو نصیحت کی نہیں کو کر جا رہے. انہوں نے کہا اوس ہی نہیں نصیحت. تو امام الانبیاء نے مختصر جی نصیحت فرمائی. کی فرمایا؟ لا تغضب, غصہ نہ کریا کر. کیا فرمایا جی؟ لا تغضب, غصہ. اچھا انہیں پھر کیا؟ اچھا سرکار کو کہہ رہے مختصر جی اگو گل آپ لمبی پھر میرے کو نصیحت کرو. تو سرکار نے نہیں کہ کیتی ہے کہ نصیحت ہی تو کیتی ہوتا نہیں کیتی. سرکار نے پھر فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کریا کر. کی کیا جی؟ غصہ. انہیں پھر آخیا جی مجھے کوئی نصیحت کرو. توجہ ہے سرکار نے پھر کی فرمایا؟ انہیں کتنی اہم چیز ہے بھائی. ایک باری میں کئی چیزیں لکھیاں نے, ایک باری کسی نے پوچھا سرکار نے کچھ فرمایا, دوسری باری پوچھا دوسری شاہ بھی فرمائی ہے, پھر پوچھا تے بھائیو بندے نے پوچھا نا میرے سے سب تو زیادہ حق کیتا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا تیری ماں کا. پھر پوچھا پھر کیا تیرے باپ کا. اینڈ پیو تو کیتا نا, اینڈ کتنے کیتا؟ ہائے ہائے توجہ ہے. اینڈ کو دیکھا کرو ذرا, اینڈ کتنے کیتا کہ خدمت نے 3 باری ہو. پھر پوچھا تو پیو آ گیا. ایک جنی باری بھی پوچھا فرمایا لا تغضب, لا تغضب, غصہ نہ کریا کر, غصہ نہ کریا کر, غصہ نہ کریا کر. جو ہے آپ کی کہ نہیں ہے تو کتنی اہم بات ہے کہ جو آپ نے. اور مزے کی گل دساں کیا بات ہے. سرکار نے فرمایا جو غصے کو روک لے, جو غصے کو روک لے, پی جانا سمجھنا کا مطلب ہے شاید ضروری ہے, یہ فطرت سے شامل ہے. دیکھیں نا انسان بنا آگ پانی مٹی ہوا, عناصر اربع سے بنا, 4 عناصر سے بنا. ٹھیک ہے, وہ اگ بھی ہے کی اگ, اس اگ کی وجہ تو غصہ ہے, اس اگ کی وجہ تو کی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا نا کہ بھئی یہ غصہ جڑا ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا, شیطان آگ سے بنا ہے, آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. لہذا جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کر. جب نماز پڑھنی ہے پھر بھی وضو کرنا ہے, جب غصہ آ جائے پھر بھی وضو کرنا ہے, جب چاہنا فرشتے نہ رہے پھر بھی وضو کرنا ہے, چاہنا شیطان حملہ نہ کرے پھر بھی وضو. وہ کچھ نہیں ہوتا, وہ کمریا وضو ہی کریا کر. نہیں سمجھ آ رہی تو وضو ہی کر لو, کمال ہوگی. آمنہ دلال نے فرمایا قیامت والے دن میری امتی جو ہے ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اونچی درخت لانے میں اونچی, جنت 5 مرلے دی نہیں درخت بہتے لگنے میں اونچی, جنت 1 کنال دی نہیں درخت بہت زیادہ لگنے میں اونچی, جنت کسی پہلی کا نام نہیں درخت بہت زیادہ لگنے میں اونچی.
जन्नत कोई एक सिले की थां नहीं, बोरे दरख्त लगने ने उच्ची दरख्त एक मुल्क की थां नहीं, सारे मुल्क उत्थे आने ने, जगह बड़ी है जे अरबा खरबा पाकिस्तान च लगते हैं, सारे मुल्क इत्थे होना ते किन्ने लगने ने, थां चौखी है, दरख्त थोड़े ने, सुभान अल्लाह। दरख्त च लगते घर नहीं लगते, टेंशन लग जानी बच्ची कितने डावांगे, इधर उधर दरख्त काफी ने भैया भी तो टेंशन होती ना, इतने हूं लग गया तो मंजी कितने डावांगे, इंजी गल है जी, थां घट जाएगी, कई ने घर च लगे दरख्त कट देते हैं, क्यों वो जी थां हूं सौड़ी हो गई, इंजी गल है, तू जिन्ने मर्जी ला तू थोड़ा बह जाएगा, जन्नत नहीं पैनी, एडी लम्मी चौड़ी है, लाई चल दरख्त उन तो फायदा भी, और जन्नत नसना पता चाहते हो कोई नहीं, बह डूले लगने यार नहीं, बोलो बोलो चलो तुम थां नहीं लभ गई, मकान नहीं लभ गया, दसो मैनू तुम बह गए उथे घरों बाहर नहीं निकलना, नहीं अज तय कर लेने जी थानू मकान लभ गया, बड़ी गल है, उथे तो दाखला लभ गया, बड़ी गल है ना, अगला पैसे जरूर दो, मुझे उम्मीद रखो ना, रब जो मिलना, जो गुमान रखेगा मैं उनसे मिलना, हाँ तो 5 बंदे मकान तो चाहिए ना जरूरी, क्यों जी अपनी फैमिली तो है, अच्छा बिच ही रहना जी, निकलना निकलना जनाब, निकलना 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 तो फिर जो जमूद अपने उत्ते लाए ये चो निकलो, क्योंकि जन्नत च सरकार फरमांदे ने जिन्हों जेड़ी शै लभनी है ना उहदे तो फायदा भी चुकेगा, जेड़ी शै लभनी है फायदा भी चुकेगा, दरख्त लभेगा फायदा भी चुकेगा, फायदा की है ओदा साया, फायदा की है ओदा फल, साया तां लभना जे कोल गए, फल तां लभना कोल गए, ते जे फायदा चुकना है फिरना टुरना है ते फिर दरख्त खोल खड़ा के ला, ताकि तेन रब बाहर कढ के कहे जा जरा लाई सुभान अल्लाह कह के बुलाए घर, तो जो है कोई नहीं है, जुम्मे दिन सुभान अल्लाह पक्की कर लो, सदके का डबल सवाल, सुभान अल्लाह कहना सदका, वजू जरा करया करो हर टाइम, वजू च रहना मुस्तहब है, किबला वाले गिरामी का वतीरा सी, हाँ हाँ जिन्ना को असी अपनी होश दे विच वेख्या, वजू तो बगैर नहीं कदी रहे, सुते नहीं कदी वजू तो बगैर, समझ आ रही जी, जो सो जाए वजू करके वो सोना भी इबादत है, नहीं समझ आ रही तो वजू पक्का कर लो ताकि गुस्सा आवे ही ना, सरकार ने तो फरमाया है ना कि गुस्सा आवे तो वजू कर लो, तो मैं तो अगला पैक दे रहा हूँ दामन फड़ के, तुम वजू जो वो तुम्हें आवे ही ना, किसी कि वजू कर लो, पर वैद है कि नहीं, मैनू इन्ना पता है कि फरमाया गया कि जेड़ा वजू च होवे ओदे ते शैतान हमलावर नहीं होता, ते गुस्सा जेड़ा शैतान दा हमला ही ते है, ते जदों वजू च होएगा हमला नहीं होएगा, जदों हमला नहीं होएगा गुस्सा भी नहीं आएगा, समझ आ रही कोई, सुभान अल्लाह। तो इमामुल अंबिया, अच्छा मैं क्या ये फितरी चीज है, हमारे फितरत में है, ये है फितरी, क्योंकि आग से, आग भी हमारे अंसर में शामिल है, अनासर में, ठीक है, आना इन्हें है, आना इन्हें सारा दसिया गया है कि इन्हें रोकना किवें, अच्छा जो रोक लवे इनाम किवें, उसके बाद मैं आगे दसना है कि तो वजू आ गया ना, होर भी तरीका दसने बाद चो, ए हुण इहनूं जिहड़ा ना अपना जिन्हें वजू जिन्हें गुस्सा रोक लिया, जिन्हें की कीता गुस्सा, तो कहते बड़ा औखा काम है जी, गुस्सा आया नहीं पता लगता है, तां ही तो मना कीता क्या गुस्से तो, इह च पता भी नहीं लगता, बड़ा घटा मैनूं फोन आंदे ने शाह जी नूं तलाक दे दी है, तो मैं आख्या जी हाँ जी हो गई, नहीं गुस्से च दित्ती है, की है जी हाँ की दी है, वो मैं क्या केड़ा बंदा मैनूं दसो जिहड़ा प्यार च भी तलाक दिंदा है, प्यार च तो विआह ही होंदा है, तलाक तो गुस्से च ही होंदी है, बंदा कहे जी बुढ़ी को कहे जी भाई आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, जा तेन तलाक है, इंज होंदा गुस्से च होंदी है ना, हाँ भी बड़े मसाइल आते हैं, ठीक हो गया ना, हाँ तो अपनी तलाक रोकनी है तो गुस्से को रोकना है, क्योंकि 99% बल्कि 100% तलाका होंगी है गुस्से च ने, कोई दस दो प्यार च ही हो, चलो जी समझौता या कंप्रोमाइज को बड़े सियाने लोग ने बह के अपना जो तस्फिया कर लेंगे, फिर सारा कुछ कर लेंगे, वो 1% 2% 5 कट लो 10 कट लो, 90% तलाका लै आओ तलाका मेरे सामने, तो 90% की पैदाश च ने गुस्से, यही आख्या रोको, ते जदों तुसीं गुस्सा रोक लोगे सिर्फ तुहाडी तलाक नहीं रुकेगी, आमना दे नाल हुसैन के नाल जान ने फरमाया जिसने गुस्से को रोक लिया उससे रब 1000 रोक लेता है,
جو غصے کو روک لیتا ہے اس سے اللہ رب العزت بولو عذاب رو. پھر فرمایا جس نے اپنے زبان کو قابو میں رکھا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. اب یہ دیکھیں غصے میں یا آپ کی زبان چلتی ہے یا آپ کا ہاتھ چلتا ہے, ایسا ہی یا زبان چلتی ہے یا جو طاقتور آدمی ہے ہاتھ چلائے گا, جو مارا بندہ ہے 2 فٹ 3 فٹ بڑا ہو گئے زبان چلائے گا. تو پتہ لگا کہ تگڑے نے بھی منع کیتا ہے غصہ نہیں کرنا, مارے نے بھی منع کیتا ہے غصہ نہیں کرنا. تگڑے نے کہا ہے تو اسے ہاتھ نہیں چلانا, مارے نے کہا تو زبان بھی نہیں چلانی. تو مسلمان تو ادھر ہی ہوں گے نا جب نہ ہاتھ چلاواں گے نہ زبان چلاواں گے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان کیا ہو محفوظ ہو جائے. وہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. تو غصے میں چاہے نہیں کرنا. او حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے, ان کو جب کوئی آ کے کہتا نا جی فلاں شخص نے آپ کے بارے میں بدگوئی کی ہے یعنی برا بھلا کہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ فوراً پتہ کیا فرماتے؟ آپ فرماتے بخدا میں اس کے اس فعل سے شیطان کو خوش نہیں کروں گا, اس کے اس فعل سے شیطان کو, کیونکہ انہیں برا بھلا کیا بدگوئی کیتی ہے, انہیں فعل کیتا ہے کہ میں شیطان کو خوش نہیں کرا. کی مطلب میں وہی گل کا غصہ نہیں کرا گا کیونکہ شیطان پھر کی ہوئے گا خوش ہوگا. اور پھر بات جو ہاتھ چک کے کہتے مولا جیڑی گل انہیں کیتی ہے نا جے تے سچے تے پھر تے مینوں معاف کر دے, تو جے جھوٹ ہے تو پھر انہوں معاف کر دے. نہیں سمجھ گئے کون بھئی جو بدگوئی کی اس نے بد کلابی کی مجھے برا بھلا کہا, اگر تو یہ سچ ہے یہ کی مطلب ہے کہ چیز میرے بچ ہے تو پھر مولا منو معاف کر دے. تو جو نہیں کہ انہیں تو تہمت کی تھی بہتان لایا پھر مولا انہوں معاف کر دے. بزرگاں کا طریقہ کار بزرگاں کا کی ہے. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, یہ پہلی 1000 صدی کے مجدد ہیں, دوسری 1000 صدی کے مجدد ہیں مجدد الفسانی. پہلے 1000 سال کے مجدد کون ہے؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز, جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے, جنہوں نے ایسی اصلاحات کی جو سیدنا فاروق اعظم نے کی, انہیں کے خاندان سے ہیں, فاروقی ہیں. اور آپ کا وطیرہ پتہ کیا تھا؟ اور بڑے شہنشاہ کی زندگی گزاری ہے. 7-8 اونٹ آپ دے سامان دے رائش کے نال جاتے تھے جو جتے جاتے تھے, لیکن جب اسلام قبول کیتا ایک تو دوجا جوڑا نہیں تکا ہے. گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ سیدنا عمر بن نہ لیا کرو نا ہستیاں دے, سیدنا عمر بن کوئی اکھا بند کر کے بنوڈیا کے بارے میں گلا کرنا پہنتے نہیں, یہ بھی وہ تو انہوں نے چوئی نہیں, دھیان رکھا کرو بڑیاں بڑیاں ہستیاں نے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ, ایک شخص نے نا آپ کو آپ کے منہ پہ ہی آپ کے برا بلا کہہ دیا, منہ پہ ہی. کتنا جرت والا بندہ ہونا, ایڈی بڑی شخصیت روکی تسی اینجو ٹھیک ہو گیا نا, آپ نے سر نیچے جھکا دیا. کی کیتا ہے؟ سر نیچے. آپ نے کہا کہ تو کوشش یہ کر رہا ہے, تو یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں غصے میں آ جاؤں اور شیطان سے مغلوب ہو کر تجھے برا بھلا کہنا شروع کر دوں اور اپنے آپ سے باہر ہو جاؤں. کیا نا شیطان نو میں نہیں کرن دینا, انہوں میں خوش ہونے نہیں دینا, تین کوشش کامیاب نہیں ہونے دینا. تو بھی چاہنا ہے قیامت والے دن میرا دامن پھڑے, مینوں بھی ضرورت ہے دامن اپنا پھڑان دی. ایک کہہ کے تو چپ ہو گئے. نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟ نہیں میں دوبارہ عرض کر دینا. انہیں برا بھلا کیا, سر سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے چکا دیتا کہ تیری یہی کوشش ہے نا میں غصے جاواں تے شیطان کو مغلوب ہو کے اپنے تو باہر ہوا تو قیامت والے دن پھر میرا دامن پھڑے, منو بھی ضرورت ہے کرن دی. آپ چپ ہو گئے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور سیدنا عثمان غنی کا مجھے کال کلک کر رہا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ خاموشی غصے کا بہترین انتظام, یعنی غصے کا بہترین علاج کی ہے خاموشی. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے بھی کی کیتا, سیانے کی آندے نے ایک چپ تے, ہاں ماشاءاللہ بابا گلاں ہوندیاں تانوں, ایک چپ تے. امام الانبیاء نے فرمایا سکوت سلامت, خاموشی میں سلامتی ہے. انگریزاں دا سائلنس از گولڈ, خاموشی سونا ہے. تو سونا بڑا مہنگا ہے آج کل, اکٹھا کرو سونا. توجہ ہے, اونجا ہاتھ نہیں پہنتا انج پاؤ. نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟
کی کرنا چاہیے علاج؟ عثمان غنی ذوالنورین نے کی فرمایا؟ سرکار میں پروان ہو رہی جڑا طاقتور ہے اگلے کو پچھاڑ دے طاقتور ہے، فرمایا پروان ہوئے کہ جڑا طاقت قدرت رکھ دے بھی اگلے کو بدلا نہ لے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ پروان بنوئے پروان کیڑا طاقت قدرت رکھدا ہے بھی اگلے کو بدلا۔ اچھا کئی بندے ہوتے کہ طاقت قدرت کوئی نہیں ہوتی تو ہوں کسی کو نہ کرے تے وہ کمال ہے نہیں بھائی اگلا تگڑا ہے یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، آنکھوں جی میں معاف کر چھڑیا۔ نہیں سمجھ آ رہی تمہیں گل سمجھ آتی؟ معاف کرنا کی ہے، چھڑنا کی ہے کہ طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، ہاتھ بھی پہنتا ہے، ہاتھ پہنتا ہے پھر بھی ہاتھ باندھا نہیں، یہ سرکار نے پروان کیا ہے۔ جی تھی سارے ایسے کر دو سارے بھوان جی ہو، بھوان جی ہے جی اپنا یعنی قدرت طاقت رکھتے ہوئے بھی اگلے تو بدلا نہ لینا۔ گل سمجھ آ رہی تمہیں کہ کوئی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے تمہیں؟ آ رہی ہے۔ چلو پھر تمہیں خلیفہ ہارون رشید پتر کی گل سنا گے کہ خلیفہ ہارون رشید کے پتر ہونا کسی نے ماں کی گال کٹ چڑی، اینج ہوتا نا کسی نے گال کٹ دی ماں نو خدا نہ خاصتا انج کرتا وہ کرتا کی کیتا سی دوارے ہو گئے تیری ایسی دی تیسی فلان دی وہ ماں بہن کر دیں گے انجی گل وہ جناب غصے چ بھڑکدا آیا ابا جی کو خلیفہ ہارون رشید دا پتر کہ ماں دی انہیں گال کر دی، اس نے ارکان دولت کو اکٹھا کیا یعنی حکومتی ارکان کو اکٹھا کیا کہ یہ سزا کی ہونی چاہیے کہ جنہیں میرے پتر نے ماں دی گال کڈی ہے۔ ایک نے جناب رائے دیتی انہوں نے کہا جناب یہ جڑی ہے نا زبان ہی کٹ دینی چاہیے، انہوں نے دوسرے نے مشورہ دیتا انہوں نے کہا جی کہ اس کی جائیداد ضبط کر لیں اور اس کو ملک بدل کر دیں، یعنی انہوں اپنے علاقے چ کٹ دیو، یہ ضرورت کی بادشاہ کے پتر ماں باہر کڈن کی گل سمجھ آ رہی؟ دو تیجے نے کیا یہ تھی قتل ہی کر دیو، یہ کی کرو گی آ گئی تینوں رائے حکومتی ارکان کی مشاورتی کونسل کابینہ کی کیبنٹ کی، ٹھیک ہے جی۔ ہارون رشید خدا خوف آدمی سی، انہیں کی کیتا انہیں اپنے پتر کو کہا کہ پتر ویخ جے تو اینو معاف کر دینا تو تیری مہربانی، اگر تو اس کو درگزر کر دیتا ہے تو تیری بولو بولو تیری مہربانی، تیرے بولے تین غصہ آئے تھے تو تم نے ماں کی گال کٹ دیا لیکن حد تو تجاوز نہ کریں، یہ ظلم ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم۔ تو ہوں دوسری دی روشنی جو دیکھو گے جی تمہیں کو کہہ دے رہا کہ ابا تو تسی انہوں معاف کر دو، کی کر دو؟ معاف کر دو، جی معاف نہیں کر سکتے انہوں کے کرو جنہ کو نے کیتا ہے انہوں ہی کرو جنہ کو۔ اور ایک بڑے مزیدار میں گل یاد آ رہی ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صحابی کا نام ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تو فرق ہی ہوئے گا، یہ قرآن ہے، صحابہ نے تو اسے یاد کرنے ہیں رب دا قرآن ہے، رضی اللہ عنہ رضو عنہ، رب انہوں تو راضی ہو گیا، رب انہوں تو راضی ہو گئے، وہ رب تو راضی ہو گئے، رب انہوں تو ایک قرآن ہے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہو گیا۔ رے دواد یہ تین اللہ چار سات تے عنہ ایک دو تین دس تے دس تے دس سو سو نے کیا لفظ صحابہ دی شان بیان کرو، صحابہ دا ذکر کرو، وہ تو وکھریاں گلاں نے نا، جس نا تو رب نے یاد کیتا اس نا تو یاد کرو، رب تہاڈی سینچری اوتھے بنا چھوڑے رضی اللہ ہے، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ تے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپس کو تکرار ہو گیا، کسی گل تے کی ہو گیا تکرار، تے بڑو غصے جذبات آ گئے نا، حضرت ابو ذر غفاری جڑے نا بڑے درویش صفت صحابی نے، لیکن وہ گفتگو کے دوران کی ہوا کہ جذباتی ہو گئے، کیا تھا کہ انہوں نے حضرت بلال حبشی نے پتہ کی کیا یمن الصدا اے کالی کلوٹی وہاں کے بیٹے، چونکہ آپ حبشی تھے والدہ بھی حبشیہ تھیں تو کالے رنگ کی تھیں، تو غصے کی کیا حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال حبشی نے یمن الصدا اے کالی کلوٹی وہاں کے بیٹے، انہوں نے بڑا رنج ہوا اس چیز کا، وہ گل سرکار کو پہنچی یا پہنچائی گئی، جب پہنچی نا تو سرکار نے حضرت ابو ذر غفاری کو پتہ کی کیا آپ نے فرمایا کہ انکم رون فیک الجاہلیہ، تم ایسے شخص ہو کہ تم میں جہالت ہے،
तुम ऐसे शख्स हो कि तुमने नाराजगी का इजहार किया। पहली गल तो यह पता लगी ना कि जो गुस्सा करता है ना, इमामुल अंबिया दे इरशाद तो पता लग रहा है कि वो जहालत है। वो की है क्या कि तुहाडे च जहालत है। तो गुस्से का जो इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया ना, तो हुण हजरत अबू ज़र गिफारी ने पता की किया, हुण चाहिए तो सी वो जाके उन्होंने को माफी मांग लेंदे, हजरत बिलाल हबशी को माफ कर दो, तो माफ कर देंगे तो सारा मामला ओके हो जाता। भाई सरकार नाराज ने, उन्होंने पता लग जाता ये नाराजी हो गए, गुस्सा शुस्सा खत्म हो गया, तो ओके हो जाते। उन्होंने की किया, मस्जिद के बाहर जाके ना अगे मैदान च वो लेट गए। मस्जिद के अगे जाके कौन, हजरत अबू ज़र गिफारी वो लेट गए। उन्होंने कहा कि मैं उदों तक नहीं उठना जब तक बिलाल हबशी मेरी गर्दन पे आके प्यार आके नहीं कहेंगे उठ। समझ नहीं आ रही, समझो है थोड़ी। गुस्सा किया सरकार ने जाकर सियापा को बर्दाश्त नहीं होता कि आमना का लाल वो तो तन मन धन कुर्बान की बैठे सन कि आमना का लाल राजी हो जाए है। तो उन्होंने कहा नाराज ने, तो उन्होंने की किया कि लेट के वो नहीं आए। तो फिर उन्होंने कहा गया भाजी उन्होंने जिद कर ली है जी गल्ला। फिर बिलाल हबशी आए, उन्हें इंज किया ते फिर उठे। तो हुण पता लगा जे गुस्सा करो ते सरकार का इजहारे बरहमी की होता है, तो फिर जरा कर ले ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि मैं जब तक इंज नहीं ना करूँगा ते माफ नहीं होना। अल्लाह पाक ने अपने बंदियां की सिफत जी बयान की थी, वल काज़िमीन अल गैज़। और ये वैसे गल है फितरी चीज है। हुण आखिरी गल सुन लो जरा। हुण इलाज तो मैं दसिया, एक तो वजू कर लेना, एक ही है जी। फिर इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जो गुस्सा आवे ना, जो कोई खलोता होवे ना तो बह जावे, खलोता होवे ते बह जावे, ते जे बह के भी गुस्सा ना लवे तो लेट जावे, बह के भी गुस्सा ना लगे। हुण इलाज समझ आ गई तुहाडी। एक वजू, एक खलोते होना ते की, ते जेडे बंदे ने जरा जज्बाती किस्म के, उन्होंने मेरा मशवरा है कि भाई बुढ़े का वादा घंटा हो जाए तो बाहर निकल जाए। नहीं समझ आ रही ताड़ी, क्योंकि वो तो किसी तरह दिल करना वसू करने लूं ते राम का तो बहना कोई तो पूरी की चढ़ाई ते जे नाम ना बह जाए है ते ना गुस्सा खाने का मुंह होवे ते फकीर इन हस्तियां का दामन फड़ के रजा कर रहा है कि नहीं। इलाज थोड़ा जी ना है, तो जो बाहर होवोगे तो फिर जो तुम आपे तो बाहर होए हो ना, वो बाहर खत्म हो जाएगा थोड़ा। गल समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक हो गया। और चलो बाकी फिर इंशाल्लाह करांगे, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा मौजू है। अल्लाह पाक दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे रजील सिफतों बचने की तौफीक अता फरमाए और अपने सही नेक बंदे साडा शुमार फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।